اب ان لوگوں کے گناہ اس پر لا دو اور اس کو جہنم میں پھینک دو، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اس لیے ہم نے شروع میں بتایا کہ ہر نیکی اور تمام نیکیوں کا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن سارے گناہوں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد، بندوں کا حق، اولاد کے ذمے والدین کا حق ہے، والدین کے ذمے اولاد کا حق ہے۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ ہے ڈنڈی مارنے والا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہ و برباد ہو گئے ڈنڈی مارنے والے، مطفف، تباہ و برباد ہو گئے ڈنڈی مارنے والے۔ ویل کا لفظ ہے بددعائیہ جملہ، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود دن میں کئی بار پناہ مانگتی ہے۔ کن کے لیے ہے یہ؟ ان کے لیے جو ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ فرمایا جب لوگوں سے اپنا حق وصول کرنا ہو، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وفا برابر کا بدلہ، تو اپنا حق جب وصول کرتے ہیں، شوہر بیوی سے اپنا حق تو پورا وصول کرتا ہے، لیکن جب بیوی کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہاں ڈنڈی مارتا ہے۔ بیوی اپنے تمام حقوق، فرمائشیں، مطالبات وہ لے رہی ہے، لیکن جب شوہر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو یہاں والدین کہتے ہیں بھائی، والدین ماں کے پیر تلے جنت ہے اور جنت کا دروازہ ہے، اور والدین کی رضامندی جنت اللہ کی رضامندی ہے، تو اپنا حق ماں اور باپ والدین وصول کرتے ہیں، لیکن جب بیٹا اور بیٹی یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں یہ بھی تو کہا ہے کہ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اولاد میں عدل قائم رکھو۔ جب اولاد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے وہاں ڈنڈی مارتے ہیں کہ نہیں، میں تو باپ ہوں، میں تو ماں ہوں، تمہاری کیسے جرأت ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں، جب دوسرے کسی کو دینے کی بات آتی ہے وہاں ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ دکاندار ہو، وہ تاجر ہو، وہ پیشوا اور مربی اور بزرگ اور عالم اور استاد ہو، والد اور ماں ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اپنا حق پورا وصول کر لیا اور دوسروں کے حقوق میں ڈنڈی ماری۔ ویل للمطففین، اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم، کیا ان لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے سب نے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے؟ ہاں، تو ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ قیامت کا دن یہ عالم دنیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد عالم برزخ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بشارت کے لیے سورہ قدر کو نازل کیا، اور پھر مزید اللہ کا خصوصی انعام و اکرام یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث، مومن کا ہر کام عجیب ہے، مومن کا ہر کام عجیب ہے، اور ہر کام میں اس کے لیے اجر و ثواب و نیکی جاری ہو جاتی ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر وان اصابتہ ضرا صبر حتی الشوکۃ یشاکھها۔ تکلیف، بیماری، پریشانی، آزمائش، ابتلا، اختبار، امتحان، اس میں صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تب بھی اجر اور خوشی اور مسرت اور کشادگی اور فراوانی یہ ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، پھر بھی اجر۔ راستے پہ چلتے ہوئے اگر کانٹا اور کچھ شیشہ وغیرہ پیر میں کنکر چبھ جائے، اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا خصوصی انعام ہوا اس امت پر
جو کہ علم تھا، یقین تھا کہ یہ اکثر لوگ بے خبر ہوں گے، دین سے غافل ہوں گے، اور اگر کوئی عبادت کرے بھی تو کتنے سال کرے گا. اب تھوڑا سا ایک آئیڈیا آپ کو میں بتاؤں، ایک تخمیناً اندازہ آپ لگائیے کہ 12 سال تو بلوغت کے گزر گئے، اس کے بعد 8 سال سونے میں لگائیے، 8 سال کام کاج کے لگائیے، 21 سال تو یوں نکل گئے. یہ اگر اندازہ آپ لگائیں 21 یہ اور 21 وہ اور 12 وہ، تو ٹوٹل 8 یا 10 یا 12 برس بچتے ہیں ہر ایک کے پاس. اور یہ 10-12 برس بھی وہ عبادت کرتے ہیں جو اللہ جن پہ خصوصی انعام فرماتا ہے، ورنہ اس مرحلے میں بھی اکثر لوگ غافل اور غفلت کی زندگی میں مگن رہتے ہیں. اس لیے اللہ کا خصوصی انعام ہوا کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل خیر سے خالی نہیں ہے. تو یہ جو شروع میں نے بنیادی بات یہ سمجھانی چاہیے کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہے، سب مسلمان دیندار ہیں. آپ کی تجارت عبادت ہے، دکانداری عبادت ہے، خرید و فروخت عبادت ہے، لین دین عبادت ہے، سفر عبادت ہے، گھر میں رہنا عبادت ہے، کھانا کھانا عبادت ہے، پانی پینا عبادت ہے، گھر میں بیوی بچوں سے گفتگو کرنا عبادت ہے، باہر کسی سے علیق سلیق کرنا عبادت ہے. اور عبادت نماز روزہ وہ تو عبادت ہے ہی، لیکن وہ اعمال اور وہ کام جن کے بارے میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی کام ہے. دینداری کے لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل فارغ ہو جائیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں اور دکان بھی بند کر دیں، تجارت بھی چھوڑ دیں، لین دین بھی چھوڑ دیں، دنیا داری بھی چھوڑ دیں، آنا جانا بھی چھوڑ دیں، رشتہ داریاں بھی چھوڑ دیں، دوستی تعلق بھی چھوڑ دیں. یہ ذہن میں ہے، ایسا ہرگز نہیں. دوستی اور تعلق، جب آپ باہر نکلتے ہیں ایک مسلمان سے آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ ایک مسلمان کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے. تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ. مسلمان بھائی کو دیکھ کر یا ایک مسلمان بہن دوسری مسلمان بہن کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چہرے پہ جو تبسم آیا صدقہ کرنے کے برابر نیکی لکھ دی گئی. جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی والا دعائیہ جملہ جاری ہوا ادھر سے، اور اس نے وہاں سے اس دعائیہ جملے کا دعائیہ جملے میں جواب دیا. اللہ کی طرف سے برکت اور رحمات کا نزول شروع ہو گیا اس گھر، اس معاشرے، اس علاقے، اس گلی میں. کوئی عمل آپ کا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہمارا ارادہ بھی ہو کہ ہم اس کو اللہ کی رضامندی کی خاطر انجام دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، دینار انفقتہ علی فقراء وابناء السبیل. آپ نے فرمایا کہ ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں کسی کو دیتے ہو، وہ دینار اور درہم جو فقیروں اور مسکینوں کو دیتے ہو، وہ دینار اور درہم جو ادھر دیتے ہو ادھر دیتے ہو. آخر میں فرمایا وہ پیسہ جو تم اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو، گھر کا جو خرچہ آپ چلاتے ہیں، گھر کے لیے جو چیزیں خرید کے آپ لاتے ہیں، لک صدقہ، یہ صدقے میں شامل ہے، صدقے میں شمار ہوتا ہے. خود آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے. بلکہ فرمایا سب سے افضل صدقہ اور سب سے زیادہ ثواب والا عمل یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. یہ نہ ہو کہ مٹھی بند رکھو اور ہر چھوٹی بڑی بات میں حساب لاؤ، اتنے پیسے میں نے دیے تھے، فلاں چیز میں لایا تھا. نہیں، بلکہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دوسروں کو بھی تو اپنے ذات پہ بھی خرچ کرو. اسماء رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہے، یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال خرچ کرو، تو وہ کچھ انہوں نے پیسے نکالے، گن گن کے دینے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، فرمایا کہ یا اسماء لا توکی فیوک اللہ علیک. اسماء گن گن کے نہ دو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا. پھر اس لیے کہ وہ رازق بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب، کہتے ہیں چھت پھاڑ کے، وہ ہے بغیر حساب. جب رازقی والا معاملہ ہوتا ہے تو ہر جاندار، ہر مخلوق کو وافر مقدار میں رزق دے رہا ہے. وہ جب سے اس زمین پر آبادی ہوئی وہ دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوئی، نہ ہوگی. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تمہارا پہلا آدمی اور آخری آدمی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک،
تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر ایک اپنا سوال، اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرے اور مانگے، اور ہر ایک کو جو کچھ وہ مانگے میں دے دوں، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک ہر ایک کو جو کچھ وہ مانگے میں دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی مخیط من البحر، جتنی سوئی کا ناکا، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے ناکا، اس کو سمندر میں ڈباؤ تو کتنے قطرے پانی کے وہ لے گا، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آتی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اس کی طرف رجوع کرو۔ تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رغبت دلائی نیکیوں کی، اور پھر خصوصی انعام ہوا اس امت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، مسلمان کا کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا وہ دنیا داری والا نہیں ہے، وہ دینداری والا ہے۔ تو اب آپ جو ہے ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں، بھائی سب دیندار ہیں، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا۔ دنیا دار کا معنی وہ ہے کہ وہ شخص جو دین کو چھوڑ دے، کوئی مسلمان دین کو نہیں چھوڑتا۔ ہماری دنیا بھی دین ہے، ہمارا دین بھی دین ہے، بشرطے کہ اس زندگی کو ہم اسلام کے مطابق گزاریں، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی یہ چکا چون کرنے والی بہار ہے، یہ حقیقت مجاز، اب یہ کھلا ہے جا کے راز، سب ہے فریب آب و گل، حسن و جمال کچھ بھی نہیں، سب عارضی چیزیں ہیں۔ وہ جن کے بارے میں جب کسی نے کہا کہ ان کی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں رکھا، جب ان آنکھوں پہ بڑھاپا آیا تو وہی جو کہتے تھے کہ ان آنکھوں کے سوا کچھ نہیں رکھا، وہی آنکھیں چرانے لگے۔ جن زلفوں اور دراز گیسیوں کی قسمیں کھائی تھی، جب ان میں چاندنی آ گئی تو یہ خود بھاگنے لگے۔ بقا اللہ کے لیے ہے، حقیقی حسن و جمال ادھر ہے، آخرت میں ہے، دنیا دھوکہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اور خواجہ مجذوب نے یہی کہا کہ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یقین آخرت پہ بنا تھا، اس لیے دنیا ان کی نگاہوں میں گھٹیا اور حقیر، اس سے زیادہ حقیر چیز کوئی تھی ہی نہیں، اس لیے کہ بار بار تذکیر ہو رہی تھی، بار بار سبق پڑھایا جا رہا تھا، بار بار بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں اس گھر کی فکر کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، ان گھروں کی فکر نہ کرو جہاں تم نے چند برس، صرف چند برس رہنا ہے بس۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال میں 24ویں آیت میں فرمایا، لوگوں اللہ اور اس کا رسول تمہیں جس طرف بلا رہا ہے وہی حقیقی زندگی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہماری کمزوری کا کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا، حالانکہ جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا، لیکن ہم پھر بھی مرنے سے خائف ہیں، زندہ رہو بس۔ اللہ کو اس کمزوری کا پتہ تھا، اس لیے فرمایا کہ تم مرنا نہیں چاہتے، تم حیات جاویدانی چاہتے ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو، تو آؤ، وہ کدھر ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کا رسول جب بلائے تو لبیک کہہ کے آ جایا کرو۔ اور وہ زندگی یہ تھی کہ روح کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا تمام انبیاء کرام کو بھیجا دل کی صفائی اور روح کی زندگی کے لیے۔ زندگی سے لوگ بحث کرتے ہیں، زندگی کہتے ہیں انجوائے کرو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اب انجوائے کتنے سال کریں گے؟ 10 20 30 40، پھر کیا ہوگا؟ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، کتنا عرصہ نہیں پڑھیں گے۔
اللہ کی نافرمانی کریں تو کیا کر لیں گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات اور اے انسانوں، اللہ کی حدوں سے نکل کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ. ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں میری کبریائی نہ ہو، وہاں نافرمانی کرو. لیکن ہے کوئی جگہ نہیں. این المفر، کہاں جاؤ گے؟ راہ فرار نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. رات کی دعاؤں میں یہ سکھایا کہ روزانہ پڑھا کرو کہ پناہ گاہ اور حفاظت گاہ اور آرام گاہ اور تفریح گاہ یہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہے. گھر کا سکون اور دل کا سکون الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے. من کی دنیا جو اندر کی دنیا ہے، روح ہی کے دم سے ساری بہار ہے نا. وہ ایسے روح کے دم سے ساری بہار ہے. بدن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس بدن کے اندر روح ہے تو انسان زندہ ہے. روح نکل گئی دھڑام سے یہ بدن نیچے جا گرتا ہے. حقیقی زندگی ایمان اور یقین اور اعمال اور اطاعت اور اعمال صالحہ والی زندگی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ زندہ ہیں لیکن مردوں سے بدتر ہیں. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات. انبیاء، اولیاء، علماء، صالحین، محدثین، فقہاء، شہداء صدیاں گزر گئیں، نام زندہ ہے. نیکی آپ کو حیات جاویدانی دیتی ہے. نیکی کی وجہ سے آپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. نیکی کی وجہ سے آپ کا ہمیشہ ذکر خیر ہوتا رہے گا تا قیامت. جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا کرتا ہے، اللہ خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے، ان کو ایسے راستے، ایسی نیکی، ایسے نیکی والے راستے پہ چلا دیتا ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر چلتا ہی رہتا ہے. دعوت کے کام کو جو انبیاء نے شروع کیا، لیکن جس بزرگ نے اس کو بر صغیر میں اپنی اللہ کی خصوصی مہربانی سے شروع کیا، دعوت و تبلیغ کے کام کو ایک اللہ کے بندے نے شروع کیا، اور اس وقت 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں 2.5 لاکھ کے قریب انسان اس کرۂ ارض پہ حرکت کرنے میں لگے ہوئے نہ ہوں. ذکر زندہ ہے اور یہ قیامت تک صدقہ جاریہ جاری ہے. آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے. اللہ کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو گناہ کرے گا وہ بھی اپنے لیے کرے گا. تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اس کے ہاں تو عدل ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایسی نیکی کو اپناؤ اور ایسی نیکی اور ایسی نیکیاں کر جاؤ کہ تم تو مر جاؤ لیکن تمہاری نیکی زندہ رہے. اور خبردار خبردار خبردار، ایسا گناہ کبھی بھی نہ کرنا، نہ کسی گناہ میں شرکت کرنا، نہ کسی ایسے گناہ میں تعاون کرنا، نہ کسی ایسے گناہ کے ساتھ شامل ہونا کہ تم تو مر جاؤ لیکن وہ گناہ زندہ رہے. والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. وہ بدبخت مجرم تو مر گیا لیکن پیچھے یہ مصیبت چھوڑ گیا.
ہر ایک لعنت بھیجے گا اور قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا ان تمام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو اس کے بعد کرتے رہیں گے. اس لیے علماء نے فرمایا اس امت کا خوش نصیب انسان وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہے، بد نصیب وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے، والعیاذ باللہ. دنیا کی زندگی میں اللہ نے بے شمار موقع دیے ہیں ہر ایک کو، صدقہ جاریہ والی نیکی، ایسی نیکی جو آپ کے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ کہتے ہیں نا بڑھاپے کا سہارا کچھ ہو جائے. بینک بیلنس رکھو، کسی کی تجارت میں لگاؤ، سود سے اللہ سب کو بچائے، تجارت میں کسی اور چیز میں. بھائی بڑھاپے میں جب ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم خود کما نہیں سکیں گے اور اولاد بچوں کا ہم نہیں چاہتے کہ ان کا ہم کھائیں، خود اللہ ہمیں دے. تو یہ فکر ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں کوئی چیز کام آئے ہمارے. تو یہ اس سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسی نیکی ہم کریں جو بڑھاپے میں تو جس اللہ نے بچپن میں کھلایا، جس اللہ نے جوانی میں کھلایا، جس اللہ نے اب تک کھلایا، کیا وہ بڑھاپے میں ہمیں بھوکا مارے گا؟ اس کی فکر ہے جس کا اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے اور جس کی ہم پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کی ہمیں فکر نہیں. بڑھاپے کی فکر نہ کرو، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کرو کہ میں ابھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز وقف کر دوں، کوئی ایسی نیکی کروں کہ وہ بڑھاپا نہیں، میں قیامت تک میرے لیے صدقہ اور ثواب جاری ہو جائے، ایسا ایک سلسلہ جاری ہو جائے جو کبھی رکے نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوتا، کٹتا نہیں ہے کبھی. وہ آخرت والی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم تیاری کریں، ہم تیاری کریں، اپنا جائزہ لیں، گزری ہوئی زندگی پر جو کاہلی اور سستی اور نافرمانی ہے اس پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے وعدہ کریں، نئے صفحے اور نئی زندگی کا آغاز کریں کہ آج کے بعد میری زندگی میں، میری طرز زندگی میں، میرے گھر کی زندگی میں، میری باہر کی زندگی میں، میری تجارت میں، میری نوکری میں، میرے تعلقات میں، میری رشتہ داری میں، میرے لین دین میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے اوڑھنے بچھونے میں، میرے کھانے پینے میں، میرے آنے جانے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، سنتوں کا راج ہوگا. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھی جائیں گی، آپ کی سنت کے مطابق عمل ہوگا، پھر جو بہار آئے گی وہ سدا بہار زندگی ہوگی. اس بہار کے بعد خزاں نہیں ہے، وہ سدا بہار زندگی ہے. وہ ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی کی توفیق اگر مل جائے اس کے لیے انسان کوشش کرے. تو جب آخری مرحلہ آئے گا تو فرشتے یہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب روح لے کے جائیں گے سلام کریں گے کہ اے مطمئن جان آ جائیے، آپ کو ہم اللہ کے پاس لے جا رہے ہیں. استقبال ہوگا، احترام و عزت سے لے جایا جائے گا، بڑے سلیقے اور قاعدے سے لے جایا جائے گا. ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس امارہ اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنایا. حقیقت زندگی کی اس کو سمجھا. اسی لیے وہ حدیث ہم نے شروع میں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے زندگی کی حقیقت کو پہچانا اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کی. اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کے پیچھے پڑا رہا اور اللہ کے بارے میں جھوٹی امیدیں وابستہ کیے رہا. ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا. ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان میں رہنے کا. اپنے گناہوں کو انسان دیکھے تو اللہ سے ڈرے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن جب اللہ کی رحمت کو دیکھے تو امید پیدا ہو. اس کے درمیان رہے تو بیلنس یعنی میزان برابر رہتا ہے. صرف امید ہی امید ہو
ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو، تقوی نہ ہو، نیکیاں نہ ہو، کبائر اور حرام کا ارتکاب ہو، پھر بھی امید ہو تو یہ غلط ہے. اور صرف خوف ہی خوف ہو اور امید نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا بشرا، خوشخبریاں اور بشارتیں سناؤ. اور آپ کی صفت ہے بشیر و نذیر، ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا. تو دنیا کی زندگی یہ قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے. اعمال نامے بعد میں تقسیم ہوں گے، وہ مراحل بعد کے ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے 1 انچ قدم آگے پیچھے نہیں کر سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، من این اکتسبہ. چوتھا فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا. پانچواں فیما عمل بہ، جو کچھ سنا اور جانا اس پر عمل کہاں تک کیا. اور اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن الماء البارد الم نصح لك جسمك واروك من الماء البارد. ترمذی میں یہ حدیث. سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، اس سے پہلے اللہ 2 باتیں پوچھے گا ان 5 سوالوں کے بعد. اے میرے بندے، میں نے تندرست اور صحت والا بدن تمہیں دیا تھا، تم نے اس بدن سے میری عبادت کی یا میری نافرمانی کی. آنکھیں، یہ بتایا گیا تھا کہ ان سے غلط چیز نہ دیکھو، لیکن تم نے ان آنکھوں کو غلط استعمال کیا. کان دیے تو کہا تھا کہ غلط آوازیں نہ سننا، لیکن تم غلط چیزیں سنتے تھے. زبان دی تو کہا اس سے غلط بات نہ کہنا، تم غلط باتیں کہتے رہے. ہاتھ پیر دیے تو کہا کہ اب جسم کے بارے میں سوال ہوگا. اور ہم نے بات کا آغاز کیا تھا پانی سے، تو اللہ یہ بھی پوچھے گا الم اروک من الماء البارد، ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی بھی تو پلایا تھا. مسجد قباء کے قریب اس وقت بھی انصاریوں کے مزرعے یعنی کھیتی باڑی آج بھی موجود ہیں. یہاں ایک باغ ہے، اس باغ کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشہور صحابی ہیں ابو طلحہ، ان کا یہ باغ تھا، تشریف لے گئے تو عمر اور ابو بکر اور صحابہ آپ کے ہمراہ تھے. تو وہ جو انصاری صحابی تھے بہت خوش ہوئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب تشریف رکھا آپ نے، بیٹھے. اس انصاری صحابی نے کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، تازہ کھجوریں پیش کی، رطب تازہ، اور کنویں سے پانی نکال کے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائیں، وہ پانی پیا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور، پکی بات ہے یہ. لام تاکید کا، نون تاکید کا، پکی بات ہے. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ ضرور تم سے پوچھے گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. سب سے بڑی نعمت ایمان والی نعمت، ہدایت والی نعمت، اللہ اپنی طرف رجوع، اپنے سے مانگنے والی نعمت. اللہ نے کسی اور کی طرف نہیں بھیجا ہم. کتنے وہ ہیں کہ اللہ نے دھتکار دیا، ہر جگہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں پہ خصوصی کرم فرمایا، اپنی طرف لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو ان دعاؤں میں ایک جملہ ہے وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِكَ، اے اللہ میں آپ کی حمد و ثنا اس لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی اجازت دے دی. زبانیں بہت ہیں
لیکن کتنی وہ زبانیں ہیں کہ جن کو اللہ اپنا نام لینے کی توفیق نہیں دیتا، والعیاذ باللہ، اور کتنی وہ زبانیں ہیں جن کو اللہ نے لگا دیا ہے اس میں کہ تم صرف مجھے کو پکارو گے، بس اللہ اللہ۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی۔ جب ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، فرمایا ایک ہی نصیحت ہے، بس پکی طرح اس کو سمجھ لو، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، بس۔ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ، صحیح الجامع میں یہ صغیر ہے۔ جب بھی کوئی مومن اور مسلمان ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اسے فوراً جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ۔ وہ زبانیں مبارک ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ غیبت سے، جھوٹ سے، فضول باتوں سے خاموش ہو، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار۔ اسی لیے فرمایا جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر پکا اور یقینی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا زبان سے اچھی بات کرے یا چپ کے بیٹھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں اوندھے منہ پھینکے گی وہ ان کی زبانیں ہی تو ہوں گی۔ اگر ہمارا یقین ہو کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے قیامت کے دن ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک جملے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا ہم یوں دھڑا دھڑ بولیں گے؟ ہم بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے ایک درس میں دی تھی جدہ میں اپنے ساتھیوں کو، میں نے کہا بھائی آپ یوں کریں، اور واقعی اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ چلو بات یوں کر رہا ہوں، میں نے کہا الحمدللہ 2-3 ساتھیوں نے سنجیدگی سے سیریسلی اس کو لیا۔ میں نے کہا بھائی ایسا کرو، چھوٹا ٹیپ ریکارڈر جیب میں ڈال لو اور صبح اس کو آن کرو جب تم گھر سے باہر نکلو، اور کیسٹ بدلتے رہو، تو آپ کی زبان مبارک سے دن بھر جو ملفوظات مبارکہ نکلتے ہیں رات کو سونے سے پہلے وہ سن لینا، اور خود اپنے بارے میں فتویٰ بھی دے دینا، مجھ سے مت پوچھنا ہے، کسی مفتی کے پاس نہیں جانا۔ 3 ساتھیوں نے یہ کام کیا، کئی کیسٹیں جمع ہوئی ظاہر صبح سے شام تک۔ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کے بارے میں لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے بچپن میں ہمیں یہ بتایا استادوں اور بڑوں نے کہ غیبت گناہ ہے، اللہ کا فضل و کرم اس دن سے لے کے آج تک ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمز اور لمز، ادھر کی ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور غیبت اور فضول زبان، اور زبان کا جو زخم ہے تیر اور نیزے اور تلوار سے زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ وہ جو زخم تیر و تبر کے تھے، وہ جو زخم تیر و تبر کے تھے انہیں وقت کر گیا مندمل، یہ زباں کا زخم ہے اس لیے مجھے شک ہے بھرنے میں کھاؤ کے۔ زباں کا جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ زبان، معاذ بن جبل کو جب سمجھایا آخر میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا، ایمان کا ذکر کیا، احسان کا ذکر کیا، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، تمام نیکیاں بتاتی، آخر میں فرمایا کہ ان تمام باتوں سے زیادہ اہم بات بتاؤں،
معاذ ابن جبل حیران ہوئے ترمذی اور مسند احمد کہ وہ یہ اتنے ارکان اور واجبات اور فرائض اور ان سے زیادہ اہم چیز بھلا اور کیا ہو سکتی ہے، حیران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور انگشت شہادت اور اپنے انگوٹھے سے پکڑی اور یوں کہا، فرمایا کف علیک ھذا، معاذ اس کو قابو میں رکھو، بس اس کو قابو میں رکھو. ہم نے شروع میں بتایا کہ تمام انبیاء کو بھیجا گیا اندر کی صفائی کے لیے. وہ حدیث ختم کر دو بات. ساتھی بور نہ ہو، وقت کا دل. جب آپ لوگ بور ہو جائیں تو مجھے پھر اشارہ کر دیجیے تاکہ میں چپ ہو جاؤں. ماشاءاللہ کیا صاحب ذوق لوگ آپ نے بلائے امام صاحب، ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے، اللہ آپ کے ذوق میں برکت دے، اللہ آپ کی اس محبت کو قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اس حدیث کے راوی ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی کا یہاں سے گزر ہوگا. سب سکتے میں آ گئے، اب دیکھنے کون آتا ہے. جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہو، اور مغربی مفکرین میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. لیکن جھوٹ کبھی سچ نہیں ہوتا، فطرت کے خلاف ہے. تو اب یہ کون کروڑ پتی، اور ہمارے ہاں عرب ممالک میں بعض پروگرام آتے ہیں کہ من یربح الملیون، 1 ملین ریال کون کمائے گا. یعنی باقاعدہ ترغیبی انداز سے تربیت ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں لوگ پھنسیں. ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت والی باتیں کریں، آخرت والی باتیں کریں، لیکن دل میں یقین پیدا ہو کہ بھائی یہ سب کچھ ملین ہو، بلین ہو، کروڑوں ہو، اربوں خربوں ہو، کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا آج تک. بادشاہ بھی 2 ہاتھ خالی گئے، بادشاہتیں رہ گئیں، محل رہ گئے، سواریاں رہ گئیں، اور منو مٹی تلے وہ بھی ایک کفن لے کے گئے ہیں. لیکن کاش لو کانوا یعلمون. وہ ایک صحابی گزرے تھوڑی دیر بعد، دیکھا تازہ وضو کیا ہوا ہے اور قطرے وضو کے ٹپک رہے ہیں. گزر اتفاق دوسرے دن تیسرے دن، جب 3 دن ایسا ہوا تو یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب تو اس کو میں نے پکڑنا ہے. یہ آدمی ضرور کوئی ایسا وظیفہ یا عمل کرتا ہے جس کی بنا پہ 3 دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ابھی یہاں سے ایک جنتی گزرے گا، دیکھ لینا. یہی حضرت گزر رہے 3 دن. وہ جب نکلے یہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ سلام، تعارف ہو گیا، جان گئے ہمارے ساتھی ہیں. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ کچھ معاملہ ہو گیا میرا، میں آپ کے ہاں 1-2 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بسم اللہ آئیے. گھر لے گئے، کھانا کھلایا مغرب کے بعد، اور عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے. واپس آئے، مصنون اذکار پڑھے. کہنے لگے اچھا اب تم بھی سو جاؤ، میں بھی جا کے اپنے بچوں کے ساتھ سو جاتا ہوں. فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھے اور تہجد پڑھی، ان کو بھی اٹھایا، تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھنے مسجد گئے. اس کے بعد کہنے لگے ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا اب میں جاؤں گا، کچھ اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانا ہے، تم بھی جاؤ کچھ کماؤ، کام دھندا کرو. 3 دن یہی لگاتار عمل رہا. جب 3 دن پورے ہوئے تو رات کو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری مہمان نوازی کی، لیکن اصل میں کچھ معاملات تو میرے تھے، لیکن میں آیا کسی اور غرض سے تھا. وہ یہ کہ 3 مرتبہ جب مسلسل ہم سب نے سنا تمہارے بارے میں
میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ تم کوئی ضرور ایسی نیکی کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے، ورنہ ہمیں بھی بشارتیں سنائی جائیں. تو میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، کون سی لمبی چوڑی تم کو یہ عبادت کرتے ہو. میں نے کچھ نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی جو کچھ ہے یہی ہے جو تم نے دیکھا. ان لوگ اچھا. جب جانے لگے، جب دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ذرا ٹھہریے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، رات کو روزانہ سونے سے پہلے میں اپنا دل کو ٹٹولتا ہوں. من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج. یہاں کسی کی نہیں چلتی. دل بے اختیار ہوا کرتے ہیں. سروں پہ تو راج ہو جاتا ہے لیکن دلوں کی حکمرانی بہت مشکل ہوتی ہے. تو کہا کہ میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں سونے سے پہلے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر کوئی بدگمانی نہیں ہے. تو الحمدللہ کہہ کے میں سو جاتا ہوں. اور صبح اٹھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے. دل، اب زبان کا مرحلہ تو بات کا ہے. ہمارا دل تو ماشاءاللہ خیر ایسا بھرا ہوا ہے لوگوں کی عداوتوں سے، اس کا اظہار ہم یعنی اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا جب تک اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. دل کی بات تو ہے ہی الگ. کاش دل کے اندر بھی غلاظت تو گناہ ہے، یعنی دوسروں کے بارے میں بدگمانی، لیکن کاش یہ دل تک ہی محدود ہوتی. وہ دل کی بدگمانی جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ بدگمانی بدزبانی بن جاتی ہے. بدگمانی بدزبانی. دل، روح، اس کی صفائی کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا. ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. تقوی کا مرکز دل ہے. روزوں کا ذکر آیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب لعلکم تتقون. نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تقوی. خشوع خضوع کہاں ہو؟ دل میں ہو تو بدن میں ہوگا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ مال کو صاف کرتی ہے، تزکیہ اور تقوی. قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ہر نیکی کا جو نتیجہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کا معنی ہے کہ انسان مکمل طور پہ بندگی کو اختیار کرے اور دل کے اندر بالکل ایسی صفائی ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں خود پسندی عجب نہ ہو، دل میں انا نہ ہو، دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے وہ یہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن اس کو نجات ملے گی، اے اللہ مجھے بھی اس میں سے بنا دے. ابراہیم اللہ کا خلیل جو قلب سلیم لے کے آئے گا، جس کا دل پاک صاف ہوگا. دل. تو اس عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اپنے ساتھی سے کہ ہاں، جب انہوں نے بتایا کہ میں دل کو ٹٹولتا ہوں دل بالکل پاک صاف، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو مشکل کام ہے. دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے بار بار کہا قرآن میں ان اللہ علیم بذات الصدور. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ہر آدمی ذہن میں اچھی طرح بات بٹھا لے کہ تم زبان سے جو کچھ کہتے ہو سو کہتے ہو، لیکن زبان پہ جو کچھ تمہارے آتا ہے اس سے قبل جو خیالات و جذبات دماغ و دل میں پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون تخفون وما تعلنون. تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عراق اور مصر فتح ہوا اور ایک کمانڈر وہ سیدنا عمر کی خلافت میں ہیرے اور مال لے کے آئے اور چہرہ اپنی ذرا میں انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا یوں. سیدنا عمر نے پوچھا بٹالین کمانڈر تم کہاں، کون سا تمہارا شعبہ ہے، تم کون ہو؟
اتنا مال ڈھیر کر کے تم لا کے بیت المال میں جمع کرایا؟ تو انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین، جس کے خوف سے اور جس کو خوش کرنے کے لیے میں یہ مال لایا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں، وہ میرا نام جانتا ہے. نیکی جب پنپتی ہے اور راسخ ہوتی ہے دل کے اندر تو روح کو جاندار بنا دیتی ہے. پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے. لیکن جب روح پہ اثر نہیں ہوتا تو نمازیں، نیکیاں وہ بے اثر ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بارے میں، غالباً یا اپنے کسی بزرگ کے بارے میں، کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر ایک شخص کو کہا جو پیروں سے معذور تھا کہ او میرے لنگڑے بھائی. فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اللہ نے دعاؤں کی لذت والی نعمت مجھ سے چھین لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھے. کہاں گئی دینداری ہماری؟ نمازیں کہاں گئی؟ نیکیاں کہاں گئی؟ دینداری کہاں گئی؟ جب دل میں کسی کے لیے حقارت پیدا ہوئی. اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ یہ آدمی برا آدمی ہے، شریر ہے، یہ شر پسند ہے. جس نے حقارت سے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان کا زخم تو بات کا ہے، وہ تو بڑا گناہ ہے. دل میں حقارت والے جذبات پیدا ہوئے، ہمارے برا آدمی ہے. ابو ذر جو مشہور صحابی ہیں، عبادت گزار، سیدنا بلال کو ایک مرتبہ کچھ کہہ دیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر سے جاہلیت ابھی ختم نہیں ہوئی. زبان یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس کو اگر ہم اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تو پھر دیکھیں دنیا میں کیسی بہار آتی ہے. مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں اللہ دکھاتا ہے. سورہ نحل میں 97 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، دنیا کی زندگی بارونق بابرکت کر دیتا ہے اللہ. رونق، سکون، راحت، چین، آرام، یہ عبادت اور اطاعت اور اللہ کے ذکر اور نیکی اور اعمال صالحہ میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی صدق دل سے اللہ کو یاد کرے اور پھر وہ کہ میں پریشان ہوں. ہاں، وہ پریشانیاں جو ان کے گناہوں کے دھلنے اور درجات کی بلندی کے لیے آیا کرتی ہیں وہ الگ ہیں، وہ تو انبیاء اولیاء سب کو لاحق ہوتی ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. بیماری، پریشانی، آزمائش کافر، فاسق، فاجر کے لیے عذاب ہے، مومن کے لیے نیکی اور نعمت اور درجات کی بلندی اور گناہوں کا دھلنا ہے. چیز ایک ہے، نسبت سے فرق ہو گیا. مومن کے ساتھ لگی تو گناہ دھل رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے فرماتے لا بأس لا بأس، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، طہور طہور انشاءاللہ. ارے بھائی گناہوں سے پاک ہو رہے ہو، تم گناہوں سے پاک ہو رہے ہو. کفارات الذنوب، گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے بیماری. قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا کی زندگی میں اللہ نے آزمایا تھا، بیماری دے کر، پریشانی دے کر، کسی بھی طرح کی تکلیف، اللہ سبحانہ و تعالی، ابن حبان دوسری کتب میں ہے صب علیہم صبا، اللہ اپنی مٹھیاں بھر بھر کے ان کو دے گا. اب سنیے اگلا جملہ، سنیے. فرمایا جب عافیت والے لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہتے تھے، جن کو کم آزمایا گیا تھا، وہ جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش
لو قرض اجسامنا بالمقارض، کاش کہ دنیا کی زندگی میں ہماری جلد اور چمڑا اور بدن قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو آج ہمیں یہ اجر ملتا۔ وہاں پتا چلے گا کہ بھائی 50 60 70 سالہ زندگی تو عارضی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو یہ ہے۔ تکلیف، بیماری، آزمائش 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئی، اور کیسے گزری؟ ایک ایک لمحہ نیکی اور اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ پریشانی کا نیکی میں لکھا جا رہا ہے، اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ جب وہاں پہنچے گا پتہ چلے گا کہ میری نیکیاں یہ نہیں، تو کہا جائے گا یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں، تم نے تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں اور تنگی اور ان حالات میں صبر کرتے رہے، ہمیں یاد کرتے رہے، اجر و ثواب لکھا جاتا رہا، تو یہ ہے وہ۔ اور خود قرآن میں سورہ زمر میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا تو حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ صبر مشکل ہے نا، آدمی چونکہ جلد باز ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن صبر، کہا کہ صبر کرنے والوں کا تو اجر بغیر حساب کتاب کے جنت جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی زندگی میں ہمیں بے شمار مواقع دیے، اب بھی ہیں کہ ہم مقصد زندگی کو سامنے رکھیں، تجارت کریں، نوکری کریں، لین دین کریں، گھر بار کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، تمام معمولات اپنے آپ اطمینان سے کیجیے۔ لیکن وہی اکبر والا شعر کہ ایک سخن بندہ ہے عاجز کا رہے یاد، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، درود شریف کی برکت اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، اور جس دعا میں یہ آیت کریمہ پڑھی جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال میں نیکیوں کی کثرت فرما، اے اللہ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں، محبین میں، اہل اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو عافیت اور شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، عافیت کے اسباب پیدا فرما، عافیت کے اسباب پیدا فرما، عافیت کے اسباب پیدا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اے اللہ تو دور فرما، آسانی کے اور خیر کے اے اللہ غیبی اسباب پیدا فرما، اے اللہ دین کا غلبہ اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کے لیے جو لوگ بھی انفرادی اجتماعی طور پر جہاں جہاں بھی کام کیے جا رہے ہیں، جو مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں اور جو افراد ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی زندگیوں میں اعمال میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس ملک میں، اس شہر میں اے اللہ اور عالم اسلام میں امن و امان کو عام فرما، خیر و برکت کو عام فرما، آسانیوں کو عام فرما، اے اللہ بدامنی کو، مہنگائی کو، فقر و فاقے کو اور تمام آفات و بلیات کو اے اللہ دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اطاعت نصیب فرما، اے اللہ جن ہماری بہنوں اور بھائیوں اور ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی ہاں اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو اے اللہ قرۃ عین بنا، دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنا، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ عالم اسلام اور امت مسلمہ پہ اے اللہ خصوصی مہربانی فرما، شفقت کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو جائز حاجات و ضروریات ہیں اے اللہ بن مانگے تو اللہ اسے قبول فرما، غیبی اسباب سے پورا فرما، اور جن لوگوں کا اے اللہ اب تک انتقال ہوا ہے، ہمارے والدین میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے خاندان کے لوگوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے علماء میں، ہمارے مشائخ میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبر کو جنت کے باغات بنا، اے اللہ سب کو علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو
اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور اے اللہ ہم سب کو اسلام کا داعی اور مبلغ بنا، اے اللہ ہمیں اسلام پہ ثابت قدم رکھ، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔